لیکن ساحل بھائی سوال آپ سے ہے کہ جس طرح اسلام کہتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، لیکن یہ جو ایک تصور دین ہمارے مائنڈ میں بن گیا ہے کہ ٹھیک ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ کو ہی دین سمجھ لیا گیا ہے، پورا جو اتنا بڑا ایک باہر کا ہمارا بیٹل فیلڈ ہے اس کو تو ہماری اسی لیے فنکشن جو بھی ہوتے ہیں وہ جیسے مرضی ہوں، اس پہ 5 وقت نمازی بھی آگے آگے پیش ہوتا ہے ان غیر فرسودہ رسومات کے اندر، یہ تصور دین پھر کہاں سے ہمارے مائنڈ میں انجیکٹ کیا گیا ہے؟ سر بات تھوڑا سا اوپر آئیں اور دیکھیں پوری سوسائٹی کو کہ یہ انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس کہاں سے آ رہے ہیں۔ قرآن پاک ہر گھر میں ایز اے بک موجود ہے، ایز اے یوٹیلیٹی کی کتاب نہیں موجود۔ یوٹیلیٹی آپ نے جو بتائی ہے نا وہ کون دے رہا ہے؟ اس سوسائٹی کا وہ والا سیگمنٹ، مجھے اور آپ کو سب کو پتہ ہے۔ ہمارے گھر میں جو دماغی طور پہ بہتر بچہ ثبوت دے رہا ہوتا ہے کہ میرا آئی کیو بہت ہائی ہے، ہم اس کو یونیورسٹی کی طرف پمپ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا گھر میں جو ہر پاکستانی گھر میں جو بچہ یہ ثبوت دے رہا ہوتا ہے پے در پے کہ پہلے 6 سال میں میری پرفارمنس 0 ہے کسی اسکول میں، اس کو ہم مدرسے کی طرف پش کر ہوتے ہیں۔ یہ مولوی پش کر رہا ہوتا ہے؟ جی ہم خود پش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بعد میں مولوی بنتا ہے نا، وہ بعد میں ایک ناکارہ یا کارآمد بندہ بنے گا نا۔ پہلے تو ہم نے اس کو بچپن سے ہی ٹریجیکٹری ڈال دی کہ بیٹا تو قرآن میں جائے گا کیونکہ تو کسی کام کریں۔ نعوذ باللہ، ایگزیکٹلی یہ ریئلٹی ہے۔ ایک پوری سوسائٹی کا ٹرینڈ یہ بنا ہوا ہو کہ یار میں اگر ناکارہ کام کہوں اس لیے میں قرآن سے دور کیا گیا ہوں، مولوی بن جاتا ہے۔ ابھی چھوڑے اس کو جو اس بچے کو مدرسے میں ڈالا ہے، اس بچے کی سیاست سوچیں جس کو جان کے ماں باپ پاکستانی مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ان والداؤں اور ابوؤں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو بڑے فخر سے نام محمد رکھتے ہیں بچے کا، اور کام ان کے سارے امریکن ہو چکے ہیں۔ کیا وہ کرتے ہیں؟ اس لڑکے کا کانفیڈنس دیتے ہیں کہ تو جو اللہ تعالیٰ نے خاص گفٹ دیا ہوا ہے، تجھے ہم ہارورڈ بھیجیں گے، ییل بھیجیں گے، تجھے اتنے نمبرز آنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑے کاموں کے لیے قرآن کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن کی ضرورت صرف اور صرف لاچار بندے کو ہے کہ وہ کلمہ نماز روزہ زکوٰۃ حج کرے گا تو اس کا کام، قرآن کا سکوپ یہ ہے۔ وہ ادھر سے وہ بھی اٹھ کے پاور میں آتا ہے، وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میرا بچہ مر گیا یا پیدا ہو گیا، آؤ جنازہ پڑھا دو، نکاح کرنا ہے آؤ نکاح پڑھا دو، کیونکہ اس کو بچپن سے یہ ٹریجیکٹری ملی ہوئی ہے۔ آپ اور میں یہ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ہمارا موسٹ ڈیفیکٹڈ سیگمنٹ سورس کے اوپر قرآن کے اندر ڈالا جاتا ہے، مسجدیں اور مدرسے بھرتے ہیں ان سے، اور موسٹ افیکٹو قرآن سے دور کیا جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہوں گا ہارورڈ بھیجا جاتا ہے، میں اس وقت سائیکالوجسٹ کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ قرآن کے اگینسٹ کرنے والا پاکستانی مسلمان مرد خود ہے، جس نے اپنے کام کے بچے کو، ہائی آئی کیو بچے کو قرآن سے دور کیا کہ تیرا کیا کام ہے قرآن کا، اور اس نے اس لو آئی کیو بچے کو قرآن میں زبردستی ڈالا کہ تو وہ تو کسی کام کا ہے ہی نہیں، اہل تیری یہ کتاب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن صرف اور صرف اس بندے کے لیے اتنی سی چیز ہے کہ جو جس کو کوئی کام نہیں آتا وہ قرآن پہ چلا جائے۔ نعوذ باللہ، یہ شان تھی میرے قرآن کی۔ میرا خیال اس میں اگر مجھے اجازت دیں ایک دو چیزوں کی ساحل بھائی، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ 100% ایسا نہیں ہے۔ میں نے بہت سارے، چونکہ میرا تعلق ہے مدارس کے ساتھ بھی، یونیورسٹیز کے اندر بھی الحمدللہ میں نے اللہ کے فضل سے پڑھا ہے، لا کیا میں نے، اور میں نے پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا ہے، ایم فل کیا، ڈاکٹریٹ کیا، تو میں یونیورسٹیوں کے ماحول کو بھی جانتا ہوں۔ مدینہ یونیورسٹی میں 5 سال رہا ہوں۔ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ بات کہنے لگا ہوں، بہت سارے میں نے ذہین ترین بچے، بڑے معزز گھروں کے بچے، میں نے ان کے والدین کے جذبے اور شوق کے ساتھ قرآن پاک کے حافظ بنتے دیکھیں، میں نے دین کے عالم بنتے دیکھیں۔ الحمدللہ میں اپنی مثال نہیں پیش کرنا چاہتا، میں خود بھی، میں ایم بی بی ایس کر رہا تھا، میں ایف ایس کر رہا تھا ایم بی بی ایس ڈاکٹر بننے کے لیے، والدہ کی خواہش پر میں نے وہ سب کچھ چھوڑ کر میں نے اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کی، اور الحمدللہ میں نے مدینہ یونیورسٹی کو بھی ٹاپ کیا، پنجاب یونیورسٹی کو ٹاپ کیا، الحمدللہ ہر جگہ پہ میں ممتاز پوزیشن۔ تو یہ نہیں ہے کہ سارے اس طرح کے ہیں۔ دوسری بات، جہاں تک یہ ہم سمجھتے ہیں کہ نکارہ بچے ہم مدارس میں بھیجتے ہیں، وہ بھی اس نقطہ نظر سے نہیں بھیجتے ہم۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جن بچوں کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ والدین سے یا اسکول کی انتظامیہ سے یا کالج کی انتظامیہ سے وہ تربیت کے معاملے میں صحیح قابو نہیں آ سکے، مدارس کے اندر چونکہ تربیت کا جو الحمدللہ عمومی طور پر، یہ نہیں کہ 100%، یقیناً انسانی معاشرہ، انسانی معاشروں میں غلطیاں بھی کئی جگہ پہ ہوتی ہیں، تو لیکن ایک غلطی کو اٹھا کر وہ سارے پورے سسٹم پہ تو نہیں ہم لا سکتے، نہ کسی ایک اسکول کی غلطی کو پورے اسکولوں کے اوپر، نہ کالج کی، تو اس لیے ایک مدرسے کی یا 2 مدرسوں کی غلطیوں کو، تو میں یہ صحیح کہنے لگا ہوں کہ مدارس کا جو سسٹم ہوتا ہے نا تعلیم کا اور تربیت کا، پھر میں کہہ رہا ہوں جو ہمارے دینی مدارس کا سسٹم ہوتا ہے، اور خاص طور پہ حفظ قرآن کا، وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے، اتنا اچھا ہوتا ہے، اتنا نگرانی اور نگہبانی والا ہوتا ہے کہ وہاں پر واقعتاً ایسے بچے جو والدین کے ہاتھ سے نکل چکے ہوتے ہیں، اور جو اسکول کی انتظامیہ، بڑے مہنگے اسکول جو ہے وہ بھی ان کو سمجھا نہ سکے، پڑھا نہ سکے،
وہ الحمدللہ یہاں پہ آ کے اللہ کے قرآن پاک کی برکت سے یا ہمارے دینی مدارس کا جو سسٹم ہے, نظام ہے تعلیم و تربیت کا, اس کے فیض اور برکت سے وہ بچے حافظ قرآن بنتے بھی ہم نے دیکھے, اور صرف حافظ قرآن ہی, بعد میں اللہ نے وہاں سے ان کو ترقی دی ہے. میں آج بہت ساری پاکستان کی یونیورسٹیوں کو جانتا ہوں کہ جہاں مختلف ایچ او ڈیز, صرف پروفیسر نہیں, بہت سارے ایچ او ڈیز, میں ذاتی طور پہ میرا ان کے ساتھ تعلق ہے, جو دینی مدارس کے اندر پہلے بنیادی طور پہ پڑھے ہیں, دینی مدارس سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. پاکستان کے چیف جسٹس وہ میرے دوست تھے, وہ دینی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے. آپ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے جو 4 بڑے اینکر ہیں نا, وہ بنیادی طور پہ دینی مدارس کے. وہ ہر صاحب اس کی بھی اگر ریشو دیکھی جائے, ریشو تو آپ کی جیسی مثالیں کتنی ہوں گی سر؟ میں عرض کرتا ہوں, 100 میں سے میں عرض کرتا ہوں, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ان چیزوں کی بھی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہ آپ کریں کہ آپ بالکل مدارس کو آپ ایسے نفی کر دیں ان کی, اور یہ انداز اختیار نہیں ہمیں کرنا ہوگا کہ ہم نے جو اچھے بچے تھے, لائق تھے, تو وہ ادھر بھیج دیے, اور یہ نہیں ہے. ہاں یہ بات آپ کی اچھی, اور ہم نے مدارس سے سیاست دان بنتے بھی دیکھیں, ہم نے بڑے بڑے الحمدللہ اسمبلیوں کے اندر, سینٹ کے اندر جا کر مؤثر آواز اٹھاتے بھی دیکھیں, پورا قانون اور نظام. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ اس میں 100 میں سے کتنی ایگزامپل آپ جیسی مثالیں 100 میں سے مشکل سے ایک بہت ہی کم. میں تو لاکھوں میں سے بھی نہیں, کروڑوں میں سے ایک ایسے ایگزامپل ہیں شیخ. آپ کو ماننا تو پڑے گا کہ بات والیوم اور پل کی ہوتی ہے. جتنا بچہ ہم پاور میں پل دیتے ہیں نا یہ نیچرل سائنسز میں, اس کا اگر 1% بھی ہم مدرسے میں پل دیتے ہوتے, پش دیتے ہوتے, تو قرآن کے اسکالرز نہیں فلاسفرز پیدا ہو رہے ہوتے. ہم 1% بھی نہیں دیتے. ہمارا جو اب معاشرے کی آپ نے اچھی نشاندہی کی, یہ معاشرے کی غلطی ہے ہماری, یہ ماں اور باپ کی غلطی ہے. یہ دینی مدارس کی کمزوری نہیں ہے, یہ انہوں نے صحیح بات کی ساحل بھائی نے کہ یہ ہمارے معاشرے کا جو رجحان ہے یہ اس کی غلطی ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. دینی مدارس کی بھی کہیں نہ کہیں کمزوری ہے. میں نے آپ کو وضاحت کی کہاں غلطی ہے, کہاں غلطی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دینی مدارس نے تو جن کو آپ نے نکارا سمجھا تھا نا, بچوں کو جن کو آپ نے نکارا سمجھ کر مدارس میں چھوڑا تھا, مدارس کی غلطی تو یہ ہے کہ انہوں نے کارآمد بنا دیا, انہیں بڑے انہوں نے الحمدللہ ٹی وی اینکر بنا دیا, انہی بچوں کو اٹھا کر پروفیسر بنا دیا. یہ بھی مدارس کی کمزوری ہے. ریشو کی بات کریں, اب بات کریں. نہیں, اصل میں اچھی بات کہی ہے کہ من حیث المجموع, من حیث القوم, من حیث المعاشرہ, ہم نے معاشرتی طور پر یہ رویہ بنایا ہے کہ جو ہمارے اچھے بچے ہیں, جو لائق بچے ہیں, ان کو ہم بھیج دیتے ہیں دور سے. یہ آپ نے اچھی بات کہی, میں آپ کی تائید کرتا ہوں اس جملے کی. میں اصل میں کیوں کہہ رہا ہوں, جڑ جو ہے نا, ذرا ڈاکٹر کی طرح دیکھیں, اس پورے معاشرے کی اسٹرینڈ کی جڑ یہ ہے کہ قرآن, جو کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ کسی پاکستان کے اسکول کو اٹھا لیں, ایڈمنسٹریٹو لیول کے اوپر جو ٹرانسپیرنسی اور کنٹرول ہے مدرسے کا 10 گنا زیادہ ہے. آپ ایک دفعہ کسی بھی مدرسے کو کمپیئر کریں اسکول سے, تو پھر اختلاف کہاں. میں بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے وہ بغیر پیسوں کے وہ پورا کا پورا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کر رہے ہیں. یہ باقی کے مین اسٹریم اسکول, ان کا میں شاید آپ کے ٹی وی پہ نام نہ لے سکوں, وہ تو کھربوں روپیہ لے کے کر رہے ہیں. میں مسئلہ کیا ہے میں بتاتا ہوں. انسپریشن, کریڈیبلٹی اور گین یہ مدرسے سے قرآن کے نام پہ آ نہیں رہی, اس لیے ہم اپنا پاورفل بچہ قرآن سے ہٹا لیتے ہیں کہ ادھر تو نہ انسپریشن مل رہی ہے, نہ کریڈیبلٹی اور نہ گین مل رہا ہے. یہ تینوں کام اس وقت آپ کو یورپ کی سائنس دے رہی ہے, حالانکہ قرآن کی بھی وہی سائنس ہے, اللہ کی سائنس ہے نا. سائنس کسی کے باپ کی ملکیت تو نہیں ہوتی نا. سو یہ تو اللہ کا امر ہے جو فزکس ہے اور میتھمیٹکس ہے. ہم نے اس کو اللہ کا امر بنانے کی بجائے اپنے گین کے لیے بھی استعمال کرنا ہوتا. تب بھی جانا تو میتھمیٹکس میں ہی تھا, جانا تو ہم نے بایولوجی میں تھا, جانا تو ڈاکٹر اور انجینئر ہی بننے نا. بایولوجی میں میتھمیٹکس لیے کہہ رہا ہوں, آپ لوگ بہت ڈاکٹر انجینئر کے لیے. یورپ میں ڈاکٹر انجینئر کا وہ ٹرینڈ نہیں ہے, وہاں پہ فزکس اور ایکسپیریمنٹ کا ٹرینڈ ہے, کیمسٹری اور ایکسپیریمنٹ کا ٹرینڈ ہے. وہاں ہیومینٹیز واقعی میں فلورش کرتی ہے. اسکینڈینیویا اس وقت دنیا کی پیک پہ کیوں چلا گیا, انہوں نے ہیومینٹیز کو اٹھا دیا. اور اسلام اسٹریٹ اپ ہیومینٹیز کی کتاب ہے ایز مچ ایز نیچرل سائنسز کی. ہم تو اینتھروپالوجی, ہیومن, یا ایو الانسان, اللہ تعالیٰ جب انسان کے لفظ بولتے ہیں اینتھروپالوجی کے گروپ ٹرینڈز بتاتے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک گروپ سائیکالوجی کے درس ہیں قرآن پاک میں. اینشینٹ ہسٹری سے لے کے فیوچر ایسکیٹالوجی تک ہمارا تو کام ہی ہیومینٹیز کے اندر تھا. ہم تو کنٹرول کر سکتے تھے ہیومن بیہیویئر کو, مگر کب مسجد سے آواز نکالی ہے, ہم ایکسپیریمنٹیشن لیب کھولتے ہیں, ہمارے پاس ڈیٹا کنٹرول گروپس اور فوکس گروپس ہم کرتے ہیں, وہ ان کو تو پتہ بھی نہیں ان چیزوں کا, اور وہ آوازیں لگاتے ہیں اور ہمیں پہنچنا پڑتا ہے, کیونکہ بھائی اس کے پیچھے دیکھیں. میں ایک حدیث سناتا ہوں, اس سے آپ کو وہ مطلب سمجھ آ جائے گا. پاکستانیوں کے تو سینے پہ سانپ لوٹے گا, یہاں تک کہ آدھے لوگوں نے کہنا ہے یہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے. شکر ہے
کہ ایک مفتی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اللہ کی کتاب سے کسی کو زیادہ حق نہیں تھا کہ تم اجرت اس سے کماتے. یہ بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. کیا مطلب تھا؟ پاکستان میں الٹا حساب ہے کہ قرآن سے پیسے کما رہے, یہ کس طرح 2 نمبر اور ریاکار آدمی ہے, یہ قرآن بیچ رہا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حدیث ارشاد فرمائی؟ بیکاز اکنامک پل جدھر آتا ہے برین ادھر آتا ہے. جب قرآن پاک کے پڑھانے والوں کو ہم زیادہ پیسے دیتے تو زیادہ بچوں نے ادھر آنا تھا. ہمیں 500 روپے میں کائی رکھا ہوا ہے, منیمم 50,000 روپے اس کو بنتے. ڈانس ٹیچر کو 1 لاکھ روپے دے دیں تو حکومت 15,000 دے رہی ہے کہ 20,000 25,000 دے رہی ہے, اور اس کو اللہ بچائے ایسے 25,000 روپے, اللہ بچائے ایسے 25,000 سے جو سیاست کی بات نہ کرنے کا انہوں نے بیعت کر لی مریم نواز کی. شرم آنا چاہیے. بھائی دیکھیں نا, یہ مدرسے نے 2 نمبر کی, یہ ساتھ ہی بیٹھے بخاری صاحب مدرسے نے 2 نمبر کہ میں سیاست کی بات نہیں کروں گا, 20,000 روپے دیتے. یہ تو بک گیا نا, یہ کریڈیبلٹی ہے. انسپریشن ہوتی بھی اگر یہ فزکس میتھمیٹکس کی لیب بھی کھول رہے ہوتے اور یہ والے سائن کراتے تو پھر بھی قوم نے کہنا تھا طلاق ہے تم لوگوں سے. یار تم لوگوں تو ہمارے یہ یعلمہم الکتاب سورہ جمعہ کی جو کہ شیخ نے بھی سنائی ہے اس کے خلاف بات ہے کہ بھائی مسجد سے کیوں نہیں آئے گی سیاست کی بات. مریم نواز اور نواز شریف اور عمران خان اور زرداری بتائیں گے سیاست کیا ہوتی ہے, یا قرآن بتائے گا؟ بخاری صاحب جواب دے دیں اس کا. یہ ٹھیک ہے بخاری صاحب, ہاں یہ ہونا چاہیے. دیکھیں جو ابھی انہوں نے بات کہی نا, میرا خیال اگر آپ اس پہ غور و فکر کریں نا, وہاں جو میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ یہ مدرسے کی کمزوری نہیں ہے, یہ مدرسے کی کوتاہی اور غلطی نہیں ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ ہمارے رویوں کی ہے, جو ہمارے معاشرے کا رویہ ہے. جو من حیث القوم ہمیں مدرسے کو اہمیت دینا تھی, ایک عالم دین کو ہمیں جو حیثیت دینا چاہیے تھی, یہ اس کی نشاندہی کر رہے تھے نا. وہ 25,000 روپے کے جس انداز سے آپ سب نے پیش کیا ہے, اگر ہم نے من حیث القوم من حیث المعاشرہ علماء کو ان کا مقام دیا ہوتا, ان کی جو مادی ضروریات تھی, معاشی ضروریات تھی, انہوں نے پورا کی ہوتی صحیح طور پر, تو یہ 25,000 کی نوبت نہ آتی. تو اس کو جسٹیفائی اس سے ہم تو نہیں کر سکتے. نہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ مدرسے کی غلطی نہیں ہے, یہ مسجد کی کوتاہی نہیں ہے, یہ کوتاہی کس کی ہے؟ معاشرے کی. یہ سوسائٹی کا مسئلہ ہے نا, تو وہ اسی کی نشاندہی بار بار فرما رہے ہیں. میں ان کی اس بات پر بالکل ساتھ کھڑا ہوں. یہ میرا بھی یہی موقف ہے کہ ہم نے من حیث المعاشرہ جو ہماری من حیث القوم, میں نے شروع میں کہا تھا من حیث القوم, آپ نے اس وقت بھی کہا تھا کہ کسی خاص طبقے کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن جہاں تک تعلق آج بھی مسجد کا ہے نا, آج بھی مدرسے کا, مسجد اور مدرسہ الحمدللہ اپنی بساط کے مطابق نہ ان کی کوئی صحیح رہنمائی کرنے والا ہے, نہ کوئی ان کے لیے. ابھی یہ کچھ سالوں سے کام شروع ہوا ہے کہ ہمارے HEC نے کچھ ایسے سسٹم بنانے کی کوشش کی ہے, ہماری وزارت تعلیم نے محنت کی ہے, ابھی اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ دینی مدارس کو بھی قومی ادارے میں لایا جائے. ہمیں تو قومی ادارے میں لانے کے لیے وہ تیار ہی نہیں تھے پہلے. ہمارا معاشرہ, میں کسی ادارے کی بات نہیں کر, میں معاشرے کی بات کرنا چاہتا ہوں, تو وہ اس کے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. اور پھر اس کے بعد ہمارے پچھلے دور میں جب ہمارے دینی مدارس کے بورڈز بنے اور ان کی جو ڈگریاں تھیں ان کو AA کے برابر تسلیم کیا گیا, اس سے کسی نہ کسی حد تک ہماری راستے کھلے کہ ہمارے علماء نے جا کر ٹیچر بننا شروع کیا, کچھ پروفیسر لگنا شروع کیا, MPhil کرنا شروع کیا, PhD میں جانا شروع ہوئے. تو یہ جو دروازے کھلے ہیں تو ابھی یہ چند سالوں کی بات, وگرنہ ہمارے معاشرے نے نہ دینی مدارس کو اہمیت دی, نہ ان کی حیثیت کو تسلیم کیا. مگر ان ساری چیزوں کے باوجود, اس سارا نظر انداز کرنے کے رویے کے باوجود, دینی مدارس کا الحمدللہ آپ پورے پونے صدی کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں, ان کا پورا جو کارکردگی کے سسٹم وہ اٹھا کر دیکھ لیں, آپ کو مایوسی نظر نہیں آئے. بخاری صاحب یہ بھی کیا اہمیت ہے کہ ایک مزدور کی وہ اجرت نہیں ہے جو 25,000. نہیں اب چلیں ایک منٹ, میں کہتا ہوں وہ ایک بارش کا پہلا قطرہ ہے, ہمیں ان چیزوں کے اس طرح نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. آپ دیہاتوں میں نہیں جاتے, میں جاتا ہوں وہاں دیکھتا ہوں, واللہ وہاں پر ہمارے بارش کا پہلا قطرہ بہت سارے ہمارے علماء ایسے ہیں, میں ذاتی طور پر ان کے ناموں سے, ان کے معاملات زندگی سے واقف ہوں. واللہ العظیم جن کے پاس ماہانہ 10,000 روپے بھی نہیں ہوتے تھے, ان کے پاس 15,000 روپے بھی نہیں ہوتے تھے, ان کے لیے 25,000 روپیہ یہ اللہ کی نعمت ہے. لیکن یہ بات کہنا کہ وہ اس سے بے ضمیر ہو گئے, اس کے بدلے جو خسارہ ہوگا, نہیں یہ بات سنیں, اس سے وہ الامر بالمعروف نہیں کریں گے, اس سے نہی عن المنکر نہیں کریں گے. یہ ایک عجیب سی بات ہے, جو ہم اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اتنے لاکھوں روپے لے کر, کیا وہ زمین فروش ہو جاتے ہیں؟ کیا سینٹ میں جانے والے زمین فروش ہو چکے ہیں؟ کیا جو بڑے بڑے پروفیسر اور لیکچرار ہیں گورنمنٹ سے تنخواہ لینے والے وہ سب زمین بیچ چکے ہیں؟ وہ کبھی سیاست کی غلطی کی نشاندہی نہیں کرتے. جو ہمارے بڑے بڑے جو ابھی ہمارا PTV ہے, ہمارا سرکاری ادارہ ہے,
وہاں پہ جو ہمارے اینکر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے صحافی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیا انہوں نے سب ضمیر ختم کر دیا؟ نہیں بھائی, ایسا نہیں ہوتا. کہیں نہ کہیں کمپرومائز تو نہیں, کمپرومائز کی بات نہیں ہوتی. حکمت سے, دنائی سے آپ نشاندہی کریں. ہر کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوتا ہے, اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا. یہی تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ نے ہمیں اسلوب سکھائے, اللہ نے ہمیں طریقہ بھی سکھایا ہے. یہ زیادہ تر جنہوں نے, پاکستان حنفی ملک ہے, ابو حنیفہ نے تو وہ 25,000 نہیں لیے تھے نا منصور سے, کہتے ہیں نہیں میں تیرا قاضی القضا بنتا. جب آپ کسی سے, ابھی ٹیلی ویژن پہ لے لیں, ہم کتنی ایسی باتیں ہیں جو ٹیلی ویژن پہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ انڈر ڈیوریس ہیں, آپ ایک خاص پریشر میں ہیں, آپ نے اپنا پورا جرنلزم پریکٹس نہیں کر سکنا, ہمیں پتہ ہے اس بات کا. لیکن یہاں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, قاضی ابو یوسف نے سر غلطی کی, ان سے بڑا کوئی حنفی نہیں تھا, مگر انہوں نے یہ غلطی کی. قاضی القضات تھے, امام صاحب کے سب سے بڑے شاگرد تھے, سب سے پہلے شاگرد تھے, اور انہوں نے فقہ حنفی کی تدوین میں, ترویج میں جو کردار ادا کیا وہ آپ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے سر. مگر ابو یوسف نے لاسٹ کو ماننا پڑے گا, ابو حنیفہ نے غلطی نہیں کی. ہم اپنے بڑوں کی غلطیاں نکالنے والے لوگ نہیں ہیں نا, میں اس کو سچی بادشاہ سمجھتا ہوں. ہمیں اپنے بڑوں کی جو چیزیں ہیں ان کو اچھے انداز سے لینا ہوگا اور اسے حکمت و گہرائی سے دیکھنا ہوگا. بالکل سر, مگر جب آپ کسی سے پیسے لے لیتے ہیں پھر آپ کو اس کمپرومائز کی لائن ڈرا کرنی پڑتی ہے. اسلام اس کمپرومائز کی لائن کو طاغوت کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے اوپر آپ نے لائن نہیں ڈرا کرنی, کہ اللہ نے جو حدود 25,000 لے رہے طاغوت 100% کمپرومائز ہے. یہ مجھے یہ بتایا, خلافت راشدہ میں قاضی متعین ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے؟ بالکل ہوتے تھے. ان کی تنخواہ متعین ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ بالکل. وہ سرکاری طور پر تنخواہ لیتے تھے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اولیات عمر کے نام سے کہتے ہیں, تو انہوں نے جو دواوین مرتب کیے تھے اس میں فوجی چھونیاں کیمپ تھی, فوجیوں نے متعین کیے تھے, ان کی تنخواہیں مقرر کی تھی, معلمین کے اساتذہ کی انہوں نے تنخواہیں مقرر کی تھی. تو وہ کیا کہ نعوذ باللہ وہ سارا غلط تھا؟ نہیں غلط تھا, وہ طریقہ کار صحیح تھا. شیخ وہی بہن کہہ رہی سر, جملہ تو چھوٹا کریں نا, جواب دوں کیونکہ ٹائم انہوں نے ابھی بریک کاٹ دیں گے, تو پکوڑے تل رہے ہوں گے. وہ سنیں, معاذ بن جبل نے ابو بکر صدیق سے کیا کہا تھا کہ میں نے نہیں بننا آپ کا گورنر کیونکہ میں رپورٹ نہیں کروں گا آپ کو. ابو بکر صدیق نے معاذ بن جبل کو کیا رپلائی کیا تھا کہ میرے اوپر اور ذمہ ہے, تیرے اوپر اور ذمہ ہے. معاذ بن جبل نے کہا تھا کہ میرے اوپر اللہ کا ذمہ ہے. انہوں نے ریزائن کر کے نکل لیے تھے کہ میرے سے رپورٹ نہیں ہوتی. حضرت عمر بن خطاب کو آپ پاکستان کے نواز شریف سے کمپیئر نہیں کر سکتے سر. ہمارا نواز شریف اس وقت گلوبل پالیٹکس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے تابع آ گیا. یہ کفر بوا کے اندر آتا. آپ کا تو فتویٰ آنا چاہیے تھا کہ بھائی سے ڈونلڈ ٹرمپ چلا رہا ہے, اس کے 25,000 روپے نہ لے. سر یہیں سے ڈیبیٹ دوبارہ شروع کریں گے کیونکہ ٹائم ہمارا بالکل ختم. کیا بات کر رہے ہو, کیسے موقع پہ کٹ رہے ہیں؟ اچھا آپ بات مکمل کر لیں, بات کر لیں. سر بات یہ ہے, 1 روپے اگر ایک مولوی کے پاس 10,000 روپے سے کم ہے, اللہ کی قسم تو میرا بھائی ہے, میری جان, تو میاں والی میں, خزدار میں, پشین میں, یا بلتستان میں, یا کراچی میں ہے. یہ مت سوچنا کہ تیرے پاس ایکسکیوز ہے, تیرے پاس قرآن تھا, تیرے پاس پہلا کام تھا کہ تو 5,000 روپے یا بھوکا مر جاتا, مگر اس باطل نظام سے پیسے لے کے قرآن کے اوپر لمٹ نہ کر دیتا. یہ پروفیسر جو لاکھوں کروڑوں روپیہ لیتے ہیں یہ اسکولوں میں, پرائیویٹ اسکولوں میں, یہ سب کا سب باطل نظام کا حصہ بنتا تھا. یہ تیرا نہیں بنتا تھا. نظام کو باطل کہنا یہ بہت بڑی جرت ہے اور بہت بڑی فکری غلطی ہے جو آپ میرے بھائی کر رہے ہیں. یہ جو ہم اپنے ریاست کے سسٹم کو باطل کہہ رہے ہیں, ریاست نہیں سر, یہ ریاست کا سسٹم ہے. نہ یہ ہماری وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ہماری ریاست کا حصہ ہے, وہ ایک بڑے صوبے کی سربراہ ہے, اور ان کی جو پالیسی ہے اس کو آپ یہ باطل سے تعبیر کریں, یہ درست نہیں ہے, یہ بالکل غلط ہے, یہ فکری طور پہ غلط ہے. ممبر پہ بیٹھ کے اگر آپ حق اور باطل کی تفریق نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کرتے کیوں نہیں کرتے, میں یہ تو آپ سے عرض کر رہا ہوں. کب کی ہے جب میں کہہ رہا ہوں کہ 25,000 روپے کے پیچھے یہ بات دکھ رہا کہ سیاست کی بات مسجد میں نہیں ہوگی, کیا یہ جملہ باطل نہیں ہے؟ مجھے یہ بتلائیں, کیا یہ جملہ باطل نہیں؟ مجھے ایک بتلائیں, پاکستان کی مساجد کے اندر اگر سیاست سے مراد یہ کہ آپ وہاں پر مسلم لیگ کا نام لے کے بات کریں, پیپلز پارٹی کا نام لے کے بات کریں, ایم کیو ایم کا نام لے کر کریں, تو یہ بات مناسب واقعتاً نہیں ہے کہ وہاں پر وہ سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں پیپلز پارٹی بھی بیٹھی ہوتی ہے, نون لیگ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, سب بیٹھے. اس لیے یہ مراد اس سے, یہ مراد نہیں ہے سیاست سے مراد. میں بتاتا ہوں, یہ بتائیں کون سی سیاست کرنی چاہیے مسجد میں؟ میں بتاتا ہوں, سیاست جو ہوتی ہے وہ سیاست ہوتی ہے. سیاست کا معنی کیا ہے مجھے یہ بتائیں, سیاست کا معنی کیا ہے؟ حکام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے طاقت اکٹھی کی جائے, انفلوئنس کیا جائے. نہیں, یہ سیاست کا معنی صرف نہیں ہے, یہ سیاست کا صرف معنی نہیں.